آخرت کیسے دیں گے؟ بطور بدلہ کے دیں گے. جیسے بازار میں آپ جائیں گے تو آپ کو بطور بدلے کے کوئی چیز ملے گی. آپ پیسے دیں گے تو مال ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. تبادلہ ہے، کچھ دینا کچھ لینا. ہاں، تبادلہ ہے. اللہ اپنی شان سے دیں گے، ہم اپنی ذمہ داری سے پیش کریں گے. تو آخرت جو ملے گی وہ ایک تو بطور بدلہ کے ملے گی، دوسرا بطور بقا کے ملے گی. یعنی آخرت باقی رہے گی، وہ ختم ہونے کے لیے ہے ہی نہیں. جیسے دنیا باقی رہنے کے لیے نہیں ہے. روز سورج نکلتا ہے، روز چھپتا ہے، زندگی یوں تو پوری ہوتی ہے. کوئی چیز جو ہے یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں. ایسے آخرت کے کوئی چیز فنا ہونے کے لیے نہیں ہے. ہاں، وہ باقی رہنے کے لیے. تو آخرت جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بطور بدلہ کے دیں گے، اور جو دیں گے وہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. تو یہ صفت ہے آخرت کی کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور بحیثیت بقا کے ملے گی. وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. سزا ہے تو سزا رہے گی، مزہ ہے تو مزہ ہی مزہ. جی ہاں، انجام یہی ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا تھا. ہاں، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے. نبی پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام سناتے ہیں. آج کل تو میسج کا زمانہ ہے، میسج ہے، میسج ہے. ہاں، یہ بھی میسج ہے. پتہ نہیں کبھی آپ کا میسج ہے. تو یہ میسج ہے، پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے صحابہ فرماتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں. ولیست ہممنا الدنیا، ہماری فکریں دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، دنیا گزرنے والی ہے. اس لیے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے، اور یہی اصل ہے. سمجھداری کی بات. سمجھدار وہ ہے جو انجام اور نتیجے پر نگاہ کرے، اور نادان وہ ہے جو نتیجے سے غافل ہو جائے. تو ان حضرات کی نظر انجام اور نتیجے پر تھی کہ اصل آخرت ہے اور اس کو زوال نہیں ہے، وہ سدا مدا کے لیے ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ہمم، اپنے ارادے، اپنے عزائم آخرت بنانے کے کر لیے، دنیا بنانے کے عزائم نہیں کیے ہیں. ہاں، وہ ایک محدود وقت کے لیے ہے، محدود وقت تک رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی. یہی پیغام ہمارے نام پر بھی ہے. دین کے کام کرنے والوں کی نگاہ اور ان کی فکر کہ وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، کہ ہماری آخرت بنے، ہماری آخرت بنے. اور یہی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی تمام محنتوں کو، تمام فکروں کو آخرت پر لگا. اس کی برکت سے دنیا آسان ہو جائے گی. پکی بات ہے کہ جو اپنی فکر کو آخرت بنائے گا، دنیا کی فکروں میں اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. اور جو اپنی فکروں کو دنیا بنائے گا، اللہ کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس جھیل میں جا کے ہلاک ہو جائے. وہ اس قسم کے مضمون حدیثوں میں ہے کہ اپنی دنیا کو اپنا فکر بنایا کہ اللہ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. ہاں، کہ دینداری کی بڑی علامت ہی یہی ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے آخرت کے بننے بگڑنے کا فکر ہو. یہ میری آخرت نہ بگڑے، میری آخرت نہ بگڑے، میری آخرت میں نقصان نہ آئے. ہاں، کیونکہ آدمی دنیا میں اس طرح سے ہے کہ اس کے سامنے اپنی دنیا بھی ہے، اس کے سامنے اپنی آخرت بھی ہے، اور ان دونوں میں تقابل ہے.